وحدہ الصلاة والسلام علی نبی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الصفا وعلی آلہ وصحبہ الصفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالاسور کی سرزمین کا یہ پہلا پروگرام ہے جہاں سارے ائمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تو سید صاحب قبلہ کا یہ پہلا جلسہ ہے اور علماء کا یہ پہلا اتفاق ہے کہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں سے دین کا کام اختلاف کی شکل میں نہیں، اتحاد کی شکل میں ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور کوئی بھی شخص منمانی کر کے چلا جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ حضرات، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ تین نفس کے حوالے سے میں ہلکی سی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ چوری کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس امارہ آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے نا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی کا حکم کرنے والا نفس۔ انسان کے سینے میں دو نفس ہیں، ایک نفس امارہ اور ایک ہے نفس لوامہ۔ انسان کے دل میں جب گناہوں کا خیال آئے تو یوں سمجھو کہ اس کے نفس امارہ اس کو ابھار رہا ہے کہ تم غلط کی طرف چلو۔ وہیں پر نفس کی ایک دوسری آواز آتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، تم ادھر قدم مت بڑھاؤ۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ دل میں جو دو نفس ہیں، ہمارے پاس جو دو نفس ہیں، اگر ان دو نفس میں سے جو نفس آپ پہ غالب آئے، مثال کے طور پر دل میں اگر برا خیال آ رہا ہے، وہیں پر دوسرا خیال یہ آ رہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، تو یہ نفس لوامہ۔ تو ان دونوں نفسوں کے مابین جنگ ہوتی ہے۔ ان جنگوں میں اگر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے تو آدمی انسانیت سے نکل کر شیطان ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ اگر نفس امارہ پر نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے، انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب نیکیوں کی طرف قدم بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ نفس امارہ مر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ بندے کو نفس مطمئنہ دیتا ہے۔ اس وقت بندے کے دل میں گناہوں کا خیال نہیں گزرتا ہے، اس کا ہر کام نیکی جیسا ہوتا ہے۔ آج آؤ ہم اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں سید غلام غوث قادری علیہ رحمہ کے پاس جو نفس تھا
وہ نفس امارہ تھا کہ نفس لوامہ تھا کہ وہ نفس مطمئنہ تھا؟ اے لوگوں، ہر ایک اس بات کی گواہی دیں گے کہ سید غلام غوث قادری نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ نے کبھی گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھایا ہے، بلکہ آپ پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے۔ آپ کا قدم اگر اٹھتا تھا تو مسجد کی طرف بڑھ جاتا تھا، آپ زبان کھولتے تھے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ زبان سے درود کی کثرت کیا کرتے تھے، آپ سنت کے مطابق کھایا کرتے تھے، شریعت کی بولیاں بولا کرتے تھے۔ میں آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں، یاد کرو 1995 عیسوی کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے رکھو جب بالاسور کی سرزمین پہ وہابیت پنپنے لگی تھی، دیوبندیت سر اٹھانے لگی تھی، اسی درمیان میں اہل سنت کے مابین انتشار پیدا کرنے کے لیے نسیمی حبیبی انقلاب کی ہوا چل رہی تھی، جس ذات نے علماء کی ٹیم کو لے کر آگے بڑھ کر وہابیت کو نشانہ کیا، نسیمی حبیبی فطرہ ختم کیا، بالاسور کی سرزمین پہ جو عالم دین سرپرست ہے وہ بیان نہیں، اولاد رسول غلام غوث قادری۔ سیدی صاحب مالی اعتبار سے مضبوط تھے، 70-80 ہزار سیلری تھی، کھانے والا کوئی نہیں تھا، ایک بیوی تھی، وہ ایک بیوی ہے، وہ چاہتے تو مدرسے سے سیدھے گھر آتے، گھر سے سیدھے مدرسے چلے جاتے، لیکن زمانے نے دیکھا ہے چاہے آندھی ہو کہ طوفان ہو، بارش ہو کہ بجلی کڑکتی ہو، جہاں بھی اسلام کو سیدی صاحب کی ضرورت رہی کچھ نہیں دیکھا، سینہ سے پر ہو گئے، آگے بڑھ گئے، مسلک کے حضرت کا پرچم لہرا کر آپ بہت فضیاب کو نماز انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر آئے گی اور عرض کرے کہ اللہم انا الصلاۃ، مولا میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا تو بیٹھ گیا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں روزہ انسانی شکل میں آئے گا اور عرض کرے گا اللہم انا الصوم، مولا میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا بیٹھ جا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حج انسانی شکل میں آئے گا اور عرض کرے گا اللہم انا الحج، مولا میں حج ہوں، اللہ فرمائے گا بیٹھ جا۔ قیامت کے دن زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور عرض کرے گی مولا اللہم انا الزکوٰۃ، مولا میں زکوٰۃ ہوں، اللہ فرمائے گا بیٹھ جا۔ اخیر میں اسلام آئے گا اور عرض کرے گا اللہم انت السلام انا الاسلام، مولا تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ فرمائے گا اسلام سے تو کھڑا ہو اور اے اسلام آج تو جسے اپنا کہے گا میں اسی کو جنت میں جگہ عطا کروں گا، میں اسی کو جنت میں جگہ عطا کروں گا۔ مجھے بتاؤ اسلام قیامت کے دن کسے اپنا کہے گا؟ کیا بے نمازی کو کہے گا یہ میرا اپنا ہے؟ کیا بے روزہ دار سے کہے گا یہ میرا اپنا ہے؟ کیا بغیر حج کے استطاعت کے باوجود مر جانے والے کو اسلام کہے گا یہ میرا اپنا ہے؟ نہیں، بلکہ قیامت کے دن اسلام کہے گا اسی کو اپنا جو نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ، روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ، حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ، مال کی زکات دینے کے ساتھ ساتھ، اسلام کو جب ضرورت پڑے گی خون دینے کی وہ بندہ تیار ہو گیا ہوگا، اسلام کو جب وقت دینے کی ضرورت ہے وہ بندہ وقت دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوگا۔ اے لوگوں یاد رکھو ہمارا اس اعلیٰ حضرت کے ماننے جاننے اور پہچاننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا۔ اے لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا سید غلام غوث قادری کے وہ ماننے والے ہیں جس غلام غوث قادری کا یہ نعرہ تھا ضرورت پڑے گی تو ناموس رسالت کے لیے ہم جان کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی قربانی
دیں گے، جائیداد کی بھی قربانی دیں گے۔ یاد رکھو قیامت کے دن جب سید غلام غوث قادری اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اسلام کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا مولا یہ غلام غوث قادری کسی اور کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ اسلام کے ساتھ جب میری ضرورت پڑتی تھی بندہ نہ طوفان دیکھتا تھا نہ بارش دیکھتا تھا، آگے بڑھ کر میری مدد کیا گیا۔ تقریر کرنا آسان ہے، یوٹیوب میں بیٹھ کر ہانکنا بہت سہل ہے، اور اپنے اسٹیج سے جو چاہے کہہ دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن مرد مجاہد مرد میدان بننا آسان نہیں ہے۔ سید غلام غوث قادری مرد مجاہد بھی تھے، مرد میدان بھی تھے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من اشتاق الجنہ، جو جنت کا شوق رکھتا ہے، سارا الی الخیرات، وہ اسٹیج سے جھگڑا نہیں کراتا ہے بلکہ نیکی کے لیے آگے بڑھا کرتا ہے۔ مجھے بتائیے مسلمانوں، کیا آپ نے کبھی سید غلام غوث کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا مقرب بندہ وہی ہے جس نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا مقرب بندہ وہی ہے جس نے ہوا میں اڑ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں مقرب بندہ وہی ہے جس نے نظر ملاتے ہی بیماروں کو شفا دے دیا۔ یاد رکھو اللہ کا مقرب بندہ وہی ہے جو یہ کام سے پہلے شریعت کی پاسداری کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت کا قائم رہنا کرامت دکھانے سے بڑا ہے۔ پوری زندگی شریعت کے قائم رہے، کبھی آپ نے سنت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول اندازہ لگائیے۔ نبی کی حدیث ہے المرء مع من حب یوم القیامہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سید غلام غوث کو نماز، روزے، حج و زکات کے ساتھ اسلام سے اس قدر محبت تھی، آپ جس دن تشریف لے گئے سب پر آپ نے عمل بھی کر لیا تھا۔ وہ کیسے دیکھیے، آپ رات کو اٹھتے ہیں، بیل کی شربت پیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ روزہ رکھیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ شام کو بھائی کی عیادت کر کے اپنے یار محبوب الحاج میر عبدالغفار کی دکان میں بیٹھ کر حضرت حافظ عبدالتوحید صاحب کو فون سے یہ کہتے ہیں کہ نسیم سرکار کے تعلق سے جو جہاں سرکار ملت ترتیب دی جائے گی اس کا کیا خرچ آئے گا، غلام حیدر سے پوچھ کے مجھے بتانا۔ یہ آپ جاتے جاتے گھر والوں کو اور حافظ عبدالتوحید کو وہ کہ یہ ذمہ داری دے رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، حافظ عبدالتوحید اس ذمہ داری کی تکمیل کر کے تو میرے بعد آنا۔ یہ آپ جا رہے ہیں، پیر سے وفاداری کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، پھر گھر آنے سے پہلے حاجیوں کو حج کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ میں عالم ہوں تو میں علماء کا استاد ہوں، لیکن سید غلام غوث صاحب قبلہ علیہ رحمہ صرف علماء کے استاد نہیں تھے، آپ حاجیوں کے بھی استاد تھے، آپ نمازیوں کے بھی استاد تھے۔ میں کیسے کہہ رہا ہوں، سنو، مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو استاذی، جس نے مجھے یہ حرف سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ اے لوگوں، بالا سور کی سرزمین پہ اگر حاجیوں سے پوچھیں گے حج آپ نے کیا، مسئلہ کس نے بتایا، کہیں گے مجھے حافظ غلام غوث نے مسئلہ بتایا۔ تو پتہ کیا چلا، حاجیوں کے بھی
استاد سے سید غلام غوث قادری، ایک نمازی سے پوچھئے، وہ کہیں گے نماز میں پڑھ رہا ہوں، مسئلہ انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ بتا دوں یہ لوگوں، اس دور میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ اگر آپ کو اس دور میں بڑے سید ملیں گے تو بڑے عالم نہیں ملیں گے، یا بڑے عالم ملیں گے تو سید نہیں ملیں گے۔ سید غلام غوث قادری کی ذات و ذات پیرے والا دور میں آپ نسب اور علم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ پیمانے پہ تھے۔ بات علم کی آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھو جو شخص علماء کی گستاخی کرے، چاہے وہ کسی بھی سید کے ساتھ کیوں نہ جڑا ہو، اگر آپ تحقیق کریں گے پتہ چل جائے گا اس کے اندر سنت سے ہٹ کر وہ رافضیت کی طرف ضرور بڑھ گیا ہوگا۔ رافضی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ اور علماء کو گالیاں دے گا، ان کی توہین کرے گا، ان کی برائی بیان کرے گا۔ تم سمجھتے کیا ہو علماء کو؟ یاد رکھو، میں آپ کو حدیث رسول سنا دینا چاہتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک نمازی اور ایک عالم دین پل صراط پہ جمع ہو جائیں گے۔ اجتماع علماء جو بھی عبارت ہو علی الصراط، علماء اور نمازی پل صراط پہ جمع ہو جائیں گے، جنت کو داخل ہونے سے قریب ہوں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، فرشتوں نمازی کو کہہ دو جنت چلا جائے، عالم صاحب کو یہاں روک دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں جن کا کلمہ پڑھ کے آج آپ مسلمان بنے ہوئے ہو، جن کا نام لے کر آج آپ اپنا پیٹ بھرتے ہو، یہ اسی رسول کا فرمان ہے۔ ہم اگر کسی سید کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ابو طالب ان کے دادا لگتے ہیں، بلکہ اسی لیے کرتے ہیں مصطفیٰ نے انہیں اپنا بتایا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر کسی سید کی عزت ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، مصطفیٰ کے کرم میں ہے۔ ایسے ہی لوگوں صحابہ کی بھی عزت مصطفیٰ کے کرم سے ہے، ان کی نسبت سے ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ فرمان میرے آقا کا ہے۔ اے لوگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ ایک ایسی ذات سے جڑے ہوئے تھے جو سید بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو میدان محشر میں ان سے دیکھو، قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی آخری بات کہنا چاہتا ہوں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایک نمازی اور ایک عالم دین پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا نمازی کو کہو جنت میں چلا جائے، اور عالم دین کو روک دیا جائے گا۔ عالم صاحب گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس نے مجھ سے نماز سیکھا ہے، تو اسے جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے اور مجھے تو نے روک دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے نماز پڑھی تھی اپنے لیے، وہ تنہا جنت میں چلا گیا، اور میں نے تجھے عالم بنایا تھا تاکہ تو بھی جنت میں جائے، جو تجھ سے پیار کرے وہ بھی تیرے ساتھ جنت میں جائے۔ سید غلام غوث قادری جہاں سید تھے، نمازی تھے، غازی تھے، حاجی تھے، وہی عالم دین بھی تھے۔ میرا یقین بولتا ہے قیامت کے دن سید غلام غوث تنہا نہیں، اپنے ہر دوست کو ساتھ میں لے کے جنت میں جائیں گے۔